جی السلام علیکم، میرا نام سہیل احمد ہے۔ آج یہ لاسٹ ویڈیو ہے اس کورس کی۔ آج ہم دیکھیں گے، ایک تو جو پریویس ویڈیو میں نے آپ کو کوئز بتائے تھے ان کا ہم سولوشن دیکھیں گے، اور اس کے بعد ہم انٹائر کورس کو کوئکلی گو تھرو کریں گے۔ اس کو سارے کوئکلی ہم جو ہے فلیش بیک کریں گے تاکہ ہمارے کانسیپٹ جو ہیں وہ جسٹ فریش ہو جائیں کہ ہم نے اس میں کیا کیا پڑھا تھا۔ تو امید ہے آپ کو یہ کورس پسند آیا ہوگا۔ آپ کے ٹائم کا، آپ کی ڈیڈیکیشن کا شکریہ، اور انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی کورس میں۔ آئیں اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں لاسٹ ویڈیو کو۔ جی ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا کہ یہ لاسٹ ویڈیو ہے ہمارے اس کورس کی۔ سب سے پہلے کوئک ریکیپ کرنے سے پہلے میں نے جو پچھلی لیکچرز میں جو کوئز پوچھے تھے ان کے آنسرز آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ کوئز نمبر 3 کا سلوشن ہے، جس میں کریکٹ اسٹیٹمنٹ بتانی تھی کہ کون سی ہے۔ تو وہ یہ اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے کہ دیر آر 6 rows and 4 columns and the last column displays the total marks۔ یہ ہے کریکٹ اسٹیٹمنٹ۔ کوئز نمبر 4 کا یہ سلوشن ہے جس میں ٹرو اور فالس بتانے تھے، میموری سے جو ریلیٹڈ تھا۔ کوئز نمبر 5 ہمارا ڈیجیٹل اور نان ڈیجیٹل کے بارے میں تھا۔ ایچ اسٹیٹمنٹ کو ہم نے کلاسیفائی کرنا تھا، تو اس کا یہ سلوشن ہے۔ کوئز نمبر 6 میں ہم نے ڈیٹا کوالٹی کو ٹیسٹ کیا تھا، جس میں کمپلیٹنیس، یونیکنیس اور ویلیڈیٹی کی بات کی تھی۔ اس کا یہ سلوشن آپ کو نظر آ رہا ہے۔ کوئز نمبر 7 میں ہم نے دیکھا تھا کہ ڈیٹا ڈریون اور گٹ فیلنگز کے کانسیپٹ کو اور ڈفرینٹ اسٹیٹمنٹس کو الگ الگ ہم نے کرنا تھا، تو یہ ہے اس کا سلوشن۔ کوئز نمبر 8 بھی سیم کانسیپٹ کے اوپر تھا۔ کوئز نمبر 9 میں ہم نے بتانا تھا کہ کون سی اسٹیٹمنٹ رائٹ ہے اور رانگ ہے ڈیٹا ایتھکس اور پرائیویسی کے لحاظ سے۔ تو جتنی بھی اسٹیٹمنٹ تھی ساری رانگ تھی، یہ اس کا سلوشن ہے۔ تو آئیں ہم اب کوئکلی ریکال کرتے ہیں اب تک ہم نے اس کورس میں جو کچھ پڑھا، اس کو کوئکلی سم اپ کرتے ہیں، جسٹ آپ کو ساری چیزیں فریش ہو جائیں، زیادہ اس پہ ٹائم نہیں لگائیں گے۔ ہم نے کورس کا آغاز کیا تھا ڈیٹا کی ڈیفینیشن سے، ہم نے اس کی امپورٹنس کو پڑھا تھا۔ ہم نے یہ بتایا تھا کہ ڈیٹا جو ہے وہ فیوچر آئل ہے، اس کو انسٹیڈ آف کہ جو اس کی امپورٹنس اتنی زیادہ ہے کہ اس کو لوگ آئل کہتے ہیں کہ اٹس اے فیوچر آئل۔ اور ڈیٹا کو پھر ہم نے اس کی ٹائپس پڑھی تھیں، کوانٹیٹیو، کوالٹیٹیو، اسٹرکچر، ان اسٹرکچر، اس کے ڈفرینٹ ایگزامپلس پڑھی تھیں، اس کے بارے میں کچھ کوئزز بھی کیے تھے۔ ہم نے کانٹیکسٹ کے بارے میں پڑھا تھا کہ ڈیٹا میں کانٹیکسٹ کتنا امپورٹنٹ ہے۔ وداؤٹ کانٹیکسٹ جو ہے ڈیٹا میننگ لیس ہوتا ہے۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ٹیبلز میں ڈیٹا کس طرح ارینج ہوتا ہے۔ ہم نے ٹیبل کا بیسک اسٹرکچر پڑھا تھا، روز، کالمز اور سیل کو ڈسکس کیا تھا۔ ہم نے ڈیٹا امپورٹنس کی بات کی تھی ان ڈفرینٹ واک آف لائف میں، ڈفرینٹ سیکٹرز میں ڈیٹا کی کیا امپورٹنس ہے۔ اس میں ہم نے بزنس کو ڈسکس کیا تھا، ایجوکیشن میں ڈیٹا کیا رول پلے کرتا ہے، ہیلتھ کیئر میں کیا ہے، گورنمنٹ اور پاورٹی ریڈکشن میں ڈیٹا کا کیا رول ہے۔ کچھ ہر ایگزامپلس کے ساتھ، ہر ٹاپک کے ساتھ ہم نے کچھ ایگزامپلس دی تھیں، کچھ ٹیکنالوجی کی بات کی تھی۔ اسی طرح ہم نے ڈیٹا میجرمنٹ کی بات کی تھی، جس میں ہم نے ڈفرینٹ میموری یونٹس کو پڑھا تھا، بیٹ، بائٹ، ایم بی، جی بی، کے بی، یہ سارا ہم نے پڑھا تھا۔ ہم نے دیکھا تھا کہ 175 زیٹا بائٹ ڈیٹا 2025 تک ہو سکتا ہے، اور اس کو ہم نے ان ڈیٹیل ڈسکس کیا تھا اس نمبر کو۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ڈیٹا کا رول ڈفرینٹ سوسائٹیز میں، ڈفرینٹ فیلڈ آف لائف میں کیسا ہے، جس میں ہم نے سوشل میڈیا کو ڈسکس کیا تھا کہ سوشل میڈیا کتنا ڈیٹا جنریٹ کرتا ہے، ہم کس طرح اس کو یوز کرتے ہیں ایوری ڈے۔ اور اسی طرح کمیونیکیشن سیکٹر میں کیا ہے، سروس سیکٹر میں کیا ہے، اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ ہم نے ڈیٹا DIKW، ڈیٹا انفارمیشن، نالج اور وزڈم پیرامڈس کو ڈسکس کیا تھا، جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح ڈیٹا وزڈم بن جاتا ہے انفارمیشن اور نالج سے ہوتا ہوا۔ ہم نے ایک ایگزامپل کو ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح ایونچولی پہلے وہ ڈیٹا تھا، پھر وہ انفارمیشن میں کنورٹ ہوا، پھر وہ نالج، اور ایٹ دا اینڈ وہ وزڈم بن گیا۔ اسی طرح پھر ہم نے ڈیٹا کوالٹی کی بات کی تھی۔ ہم نے 6 ڈیٹا کوالٹیز کو ڈسکس کیا تھا، ایکوریسی کو، کمپلیٹنیس کو، کنسسٹنسی کو، یونیکنیس کو، ٹائم لائنس کو اور ویلیڈیٹی کو۔ ایچ ایگزامپلس کے ساتھ ہم نے اس کو ان ڈیٹیل دیکھا تھا۔ اسی طرح ہم نے دیکھا تھا کہ یہ ڈیٹا کوالٹیز جو ہیں کس طرح کسی بھی ڈیٹے کو گڈ یا بیڈ کر دیتی ہیں۔ ہم نے ڈیٹا کوالٹی کو مزید ان ڈیٹیل پڑھا تھا، اور اس کے بینیفٹس اور اس کے رسک کو ڈیٹیل سے ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ ہم نے دیکھا تھا کہ ڈیٹا کا ڈیسیجن میکنگ میں کیا رول ہے۔
اور اس کے جو 5 اسٹیپ ڈیٹا ڈریون پروسیس ہے اس کو ان ڈیٹیل ڈسکس کیا تھا، جس میں سب سے پہلے اسٹریٹجی آپ بناتے ہیں، اس کے بعد آپ ڈیٹا کو کلیکٹ کرتے ہیں، اس کے بعد آپ ڈیٹا کو کنورٹ کرتے ہیں فرام بیڈ ٹو گڈ یوزیبل فارم میں تاکہ آ جائے، اور اس کے بعد اس کو انالائز کرتے ہیں، اور انالائز سے جو ریزلٹس آتے ہیں اس کی بیس پہ آپ اس سے ڈیسیجنز لیتے ہیں۔ اس کو ہم نے بڑے ان ڈیٹیل دیکھا تھا۔ اسی طرح پھر ہم نے آگے جا کے ڈیٹا ایتھکس اور پرائیویسی کی بات کی، 5 پرنسپلز آف ڈیٹا ایتھکس کو دیکھا تھا کہ کس طرح ہم ڈیٹا کو کلیکٹ کرتے ہیں، اس کے لیے پرمیشن کی ضرورت کیوں ہے۔ ہم نے اس کے بعد ٹرانسپیرنسی کو دیکھا تھا کہ آپ جہاں سے ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں، آپ کا جو کسٹمر ہے اس کو کمپلیٹ پتہ ہو کہ آپ اس کو کس طرح ہینڈل کریں گے، کس طرح یوز کریں گے، کس طرح ریپرزینٹ کریں گے، کس طرح اسٹور کریں گے۔ بالکل اسی طرح آپ نے ڈیٹا کی پرائیویسی کو امپورٹنس دینی ہے کہ ڈیٹا پرائیویٹ رہے، آپ جو کچھ کر رہے ہیں آپ کی انٹینشن اچھی ہونی چاہیے، اور ایٹ دا اینڈ 5th پرنسپل یہ ہے کہ اس ہول ایکسرسائز کا جو آؤٹ کم ہے وہ کوئی بیٹر ہو۔ آگے جا کے ہم نے دیکھا تھا کہ کون سی کامن مسٹیکس ہیں جو ہم نارملی ہم کرتے ہیں جب ہم ڈیٹا کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، سم ٹائم ڈیٹا کو ہینڈل کرتے ہوئے، ڈیٹا کو پروسیس کرتے ہوئے یا ڈیٹا کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے، وہ کون سی مسٹیکس ہیں۔ ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ نان کنٹیکسچلائز ڈیٹا کس طرح میننگ لیس ہو جاتا ہے، ڈفرینٹ ایگزامپل سے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ہم نے کوشش کی تھی۔ ڈیٹا بائس کو ہم نے سمجھا تھا کہ جب آپ کسی بھی ڈیٹا کو ریپرزینٹ کریں تو میک شیور کریں کہ وہ ہول سپر سیٹ کو ریپرزینٹ کریں، نہ کہ کسی سب سیٹ کو۔ انسفیشینٹ ایکسپلینیشن کی بات کی تھی ہم نے کہ جب بھی آپ ڈیٹا ایکسپلین کریں تو وہ کمپلیٹلی ایکسپلین ہو تاکہ کسی بھی تھرڈ پرسن کو فلی انڈرسٹینڈیبل ہو کہ آپ کس چیز کی بات کر رہے ہیں۔ ہم نے مسنگ کیلکولیشنز کی بات کی تھی کہ جب آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو کوئی چیز مسنگ نہ ہو، سب کچھ فلی انفارمیشن پرووائڈ کی جائے۔ ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ جب آپ کمپیئر کرتے ہیں ڈیٹا کو تو سیم یونٹ اور سیم ٹائپ کو آپس میں کمپیئر کیا جائے، کمپیریزن مس میچ نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے ان ریلائبل سورس کی بات کی تھی کہ ڈیٹا ٹھیک ہے، اس کی کمپیریزن بھی بالکل ٹھیک ہے، اس میں کچھ مسنگ بھی نہیں ہے، اس میں ایکسپلینیشن بھی بہت اچھی ہے، وہ ڈیٹا بائس بھی نہیں ہے، اس کا کانٹیکس بھی سب کچھ بہت اچھا ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ وہ ان ریلائبل ہے، تو وہ چیز بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی۔ یہ میک شیور کرنا ہوتا ہے کہ ڈیٹا کسی ریلائبل سورس سے آیا ہے اور اس کے اوپر ٹرسٹ کیا جاتا ہے۔ اور ہم نے اس میں لاسٹ میں ڈسکس کیا تھا کہ رانگ انٹرپریٹیشن، کہ آپ جو ہے ڈیٹا سے کس طریقے سے آپ انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں رائٹ پہ، ان ساری چیزوں کو ڈسکس کیا تھا۔ ہم نے کچھ ریسورسز تھرو آؤٹ دا کورس دیکھے تھے، جہاں پہ بھی ضرورت تھی میں آپ کو بتاتا تھا کہ یہ آپ آن لائن اس ریسورس کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ کچھ پریکٹیکل ایگزامپلس تھیں اور کوئزز تھے، تو یہ ہمارا کوئی ٹوٹل کورس تھا جس کو ہم نے ڈیزائن کیا۔ اچھا، جب آپ نے یہ کورس کر لیا ہے، دیٹس دا ریزن کہ آپ یہ ویڈیو یہاں پر ہیں، اس ویڈیو تک پہنچ گئے ہیں، تو اب کوشچن آتا ہے ذہن میں کہ نیکسٹ کیا کریں، نیکسٹ وہ کون سے آپشنز ہیں ہمارے پاس۔ تو میں جو پرسنلی آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ مزید ڈیٹا یا ڈیٹا سائنس کی فیلڈ میں مزید آگے گرو کرنا چاہ رہے ہیں، جو کہ گرو کرنا چاہیے، بہت اچھی فیلڈ ہے، بہت انٹرسٹنگ فیلڈ ہے، اس کا فیوچر ہے، اس کا اسکوپ ہے، ہر لحاظ سے بہت اچھی فیلڈ ہے، آن لائن اس میں کام بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں ریکمینڈ کروں گا یہ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز پہ ڈاکٹر ذیشان عثمانی کا ڈیٹا سائنس کا کورس ہے، سیم چینل پہ جس پہ آپ یہ کورس دیکھ رہے ہیں میرا، تو اس کو کریں۔ ڈیٹا سائنس کے اوپر اس سے اچھا کورس میری نظر سے نہیں گزرا، ون آف دا بیسٹ کورس ہے، اس کو آپ کریں، بالکل فری ہے، کوئی چارجز نہیں ہیں، ان ڈیٹیل ویڈیوز انہوں نے بنائی ہیں، اسائنمنٹس ہیں، ان کو 1 by 1 کریں۔ تو یہ میری پہلی ریکمنڈیشن ہے۔ اگر آپ مزید اس میں کچھ کرنا چاہیں تو گوگل کا کورس ہے، کورسیرا پہ، فاؤنڈیشن ڈیٹا ایوری ویئر، یہ بھی فری کورس ہے، آل دو گوگل کی طرف سے فری ہے، لیکن کورسیرا والے اس کے بالکل منیمم چارجز لیتے ہیں، وہ اگنوریبل ہیں، بہت تھوڑے اس کے چارجز ہیں، تو آلموسٹ یہ بھی فری ہے، یہ بھی بہت اچھا کورس ہے۔ اور اگر آپ مزید اس میں انہاؤس ہونا چاہتے ہیں تو پھر ڈیٹا کیمپ کا ایک کورس ہے، ڈیٹا انالیٹکس وتھ پائتھن، یہ پیڈ کورس ہے، لیکن یہ بھی ون آف دا بیسٹ کورس ہے۔ ان سب کے میں لنکس آپ کو دے دوں گا ڈسکرپشن میں، تو آپ ان کو کر سکتے ہیں، اور ان کو اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ سے اچھا ڈیٹا انالسٹ شاید ہی آپ کو کوئی نظر آئے۔ اچھا، تو یہ تھا ہماری ٹوٹل کہانی، کورس کی ٹوٹل بات، اور الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ خیریت سے کمپلیٹ ہو گیا۔
میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ آپ کو بیسٹ طریقے سے جو کچھ مجھے پتہ ہے وہ ایکسپلین کر دوں، بیسٹ طریقے سے اس کو سمجھا سکوں، لیکن آف کورس نو ون از پرفیکٹ، تو اس میں امپرومنٹ کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے، جو کہ آپ کی سجیشنز، آپ کی فیڈ بیک سے وہ کمی جو ہے پوری ہو جاتی ہے۔ اور بہت اچھا لگا، آلدو کہ ریکارڈڈ ویڈیوز تھیں لیکن ایسا فیل ہوا کہ ہم ایک ساتھ آپس میں باتیں کرتے تھے۔ آپ کی جو فیڈ بیک تھی، آپ کے جو کمنٹس تھے، ان سے ایسا فیل ہوتا تھا۔ اور لرننگ آلویز ٹو وے پروسیس ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ ون سائڈ میری طرف سے صرف چیزیں ڈیلیور ہوئیں، بلکہ آپ کی طرف سے جو رسپانس آیا اس سے بھی میں نے بہت کچھ سیکھا۔ تو اب اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ نیکسٹ کسی کورس میں امید ہے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، بہت شکریہ آپ کی ڈیڈیکیشن کا۔ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے۔ میرے لیے بھی دعائیں کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔